السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تقوی یہ لفظ بہت ہی مشہور لفظ ہے اور ہم سب جانتے ہیں، پر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو تقوی کے معنی اور مفہوم سے واقف ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی میں دور دور تک تقوی نہیں ہے۔ لہٰذا تقوی کی اہمیت کے پیش نظر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جانیں کہ تقوی کیا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم آج یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ تقوی کیا ہے، اور اہمیت اور بہت ساری باتیں تقوی کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے کریں گے۔ تقوی یعنی نفس کو ان چیزوں سے بچانا جس سے اس کو اندیشہ ہو، یعنی ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے جسم کو بچانا، اپنی جان کو بچانا، اپنے نفس کو بچانا جس کام سے گناہ میں داخل ہونے کا خطرہ ہو۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ گناہ گار کرنے والی چیزوں سے نفس کو بچانا، اور اس کے لیے ہر اس کام سے آدمی بچے جس سے اللہ نے اس کو منع فرمایا ہے، اور بعض ایسی چیزوں کو بھی ترک کر دے جو جائز ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس جائز کام کرنے کی وجہ سے گناہ کا دروازہ کھلتا ہو، تو ایسی چیزوں سے بھی انسان کو چاہیے کہ بچے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی سے سوال کرتے ہیں، ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ تو ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، کیا آپ کبھی خاردار راستے میں چلے ہیں؟ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں چلا ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا تو آپ نے کیا کیا؟ یعنی ایسے راستے میں جن کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہو، تو آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی آستین کو چڑھا لیتا ہوں، یعنی میں نے اپنے دامن کو بچایا اور نظر کو جھکایا۔ تو ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاروق اعظم، یہی تقوی ہے کہ انسان دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور اللہ کی مرضی کیا ہے، اور اللہ ہمیں کن کن کاموں سے روکتا ہے، تو اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور اللہ نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان کاموں سے رک جانے کا نام الحمدللہ تقوی ہے۔ کسی دانا نے کہا تھا، یعنی کسی عقل مند کا قول ہے کہ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو اے لوگو، یہی تقوی ہے۔ وَاسْنَعْ کَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْقِ يَحْذَرُ مَا يَرَىٰ، کانٹوں والی زمین پر چلنے والے کی طرح عمل کرو، جو اس سے بچتا ہے جو اس کو دیکھتا ہے، کہ اگر میں نے اپنی دامن کو نہیں بچایا تو میرا دامن کانٹے سے الجھ جائے گا، اور میرے کپڑے تار تار ہو جائیں گے، یا میرے جسم کے اندر خراش پیدا ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر کہا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، صغیرہ گناہوں کو بھی معمولی نہ سمجھو اے عقل مندو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ کنکریوں سے ہی پہاڑ وجود میں آتے ہیں؟
یعنی چھوٹے، ارے یہ کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا، بہت سارے لوگ ہیں جو کرتے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہو جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ ان چیزوں کو بھی ترک کر لینا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اوامر کو بجا لانا، صغائر و کبائر سے مکمل طور پہ بچ کے رہنا، یعنی ہر اس کام سے بچنا جس کا کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور سزا کا سبب بنے۔ پس جو شخص معصیت الہی سے گریز نہیں کرتا، یعنی اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں کو کرنے سے باز نہیں آتا، گناہ کو ترک نہیں کرتا، اپنا دامن گناہوں سے نہیں بچاتا، اللہ وہ متقی نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو شخص اپنی زبان سے وہ بولتا ہے جس کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اپنے کانوں سے وہ سنتا ہے جس سے اللہ نفرت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو پکڑتا ہے جن کے پکڑنے پر اللہ ناخوش ہوتے ہیں، اپنے قدموں کو اس طرف حرکت دیتا ہے، یعنی اس طرف جاتا ہے اپنے پاؤں سے جہاں اللہ نے منع فرمایا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے حرام کا حکم لگایا ہے، تو بھلا بتائیے کہ ایسا شخص متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص متقی نہیں بن سکتا۔ جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور سزا کا مستحق بنا دیا تو یقیناً اس نے خود کو متقی لوگوں کی جماعت سے دور کر دیا، اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، اوامر کی ادائیگی سے پیچھے رہنے والے، ذرا سوچئے ان کا تعلق تقوی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص وہاں پایا گیا، یعنی ایسی جگہ پایا گیا جہاں پہ اس کو موجود رہنے کا، یعنی رہنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، یعنی ایسی جگہ گیا جہاں سے اس کو منع کیا گیا تھا، اور ایسی جگہ نہیں گیا جہاں اس کو جانے کا حکم دیا گیا تھا، تو میرے بھائیوں آپ ہی بتائیں وہ متقی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، احیاء علوم الدین ان کی کتاب ہے، احیاء العلوم کے نام سے مشہور ہے کتاب، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یعنی جو شخص متقی بننا چاہتا ہے، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ 5 اعضاء کا خاص طور پر خیال رکھے۔ نمبر 1 آنکھ، نمبر 2 کان، نمبر 3 زبان، نمبر 4 دل، اور نمبر 5 پیٹ۔ جب ان 5 اعضاء کی گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی تو امید کی جا سکتی ہے کہ اب وہ باقی اعضاء کی حفاظت بہتر طریقے سے کر لے گا، اور پھر وہ متقین کے صف میں اللہ تعالیٰ، متقی لوگوں کی فہرست میں اللہ تعالیٰ اس کا بھی نام شامل فرما دے گا۔ ایک تابعی ہیں سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں من اراد ان تصح لہ التقوی فلیترک الذنوب کلھا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں متقی بن جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ تمام ان کاموں کو ترک کر دے جس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یعنی تمام گناہوں کو ترک کر دے۔ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم پہ جب غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ متقین، یعنی جو لوگ متقی ہوتے ہیں، ان کے صفات کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، ان تمام آیتوں پر غور کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقوی ایک جامع لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام و اوامر پر عمل کرنا، تمام گناہ سے بچنا، اور پورے مکمل دین پر عمل کرنے کا نام
تقوی ہے۔ اس لیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے التقوی ہی الخوف من الجلیل، تقوی کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، والعمل بالتنزیل، تقوی کا معنی یہ ہے کہ تم قرآن اور سنت پر عمل کرو، والاستعداد لیوم الرحیل، تقوی کا معنی یہ ہے کہ ہمہ وقت تمہارے ذہن اور دل و دماغ میں آخرت کی تیاری کی فکر ہونی چاہیے، والقناعۃ بالقلیل، تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے کم رزق پر بھی راضی ہو جاؤ، یعنی قناعت کا راستہ اختیار کرو۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی قرآن کریم میں یہ آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان یطاع فلا یعصى، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ویذکر فلا ینسى، کہ اس اللہ کی فرما برداری کی جائے، فلا یعصى اللہ کی فرما برداری کی جائے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرا جائے، ویذکر فلا ینسى، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے، ویشکر فلا یکفر، اور شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ تو ذرا سوچئے، ابھی ہم رمضان المبارک سے نکل کر کے آئے ہیں اور رمضان المبارک کے روزے کا حاصل تقوی ہی ہے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ کیا ہم اللہ کی نافرمانی سے ڈر رہے ہیں؟ کیا ہم ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہیں؟ اللہ کا شکر ہم کرنے کی عادت ہمارے اندر آ گئی ہیں اور ناشکری کی عادت کو ہم نے ترک کر دیا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہم اپنے اندر تلاش کریں انشاءاللہ۔